الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين شمس الضحى بدر الدجى كهف الورى نور الهدى سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مقاسم له ولا مداني له ولا مداري له ولا جلد بلد ولد جسد رس وجزء ونزو عزم له ولا جذب وصف عيب قاب بيت خصم له ومن يعبد بغيره من نبي وولي وتقي ونقي وحسين ونسيم وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صدق رسوله النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم. ابھی میں نے آقا علیہ السلام کے القاب کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کرنا ہے. میں ہر جگہ اس کی تمہید اس لیے باندھتا ہوں کہ حضور کے جو القاب میں پڑھا کرتا ہوں یہ تھوڑے مشکل ضرور ہیں، اور کیونکہ یہ فارسی میں بھی ہیں اور ادب ترین اردو مشکل میں بھی ہیں، لیکن پھر بھی آقا کے القاب ہیں تو ہمیں نے سن کر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ آقا کے القاب ہیں، کسی عام بندے کے القاب نہیں ہیں. یہ اس ہستی کے القاب ہیں جو رب کی نائب مطلق ہستی ہے. ساری کائنات رب کے ماتحت ہے، ساری کائنات رب کے ماتحت ہے. حضور صرف رب کے ماتحت ہیں اور کسی کے ماتحت نہیں ہے. باقی ساری خدائی حضور کے ماتحت آ جاتی ہے، اس لیے کہ رب نے اپنے مصطفیٰ کو نائب مطلق بنا دیا. فرمایا محبوب خدائی ساری میری ہے، یہ کائنات میں نے بنائی ہے، یہ مخلوق ساری میری ہے، لیکن سب کو میں نے نوکر تیرا بنا دیا ہے. تو آقا علیہ السلام نائب مطلق ہے رب کے، ساری کائنات آقا کے ماتحت آتی ہے. حضور نبی کریم ہم سب کے آقا ہیں، جو ہمارے بھی آقا ہونا آقا ان کے بھی آقا ہیں، کیونکہ آقا امام الانبیاء ہیں. سارے انبیاء ہمارے سروں کے تاج ہیں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، ہم تو ان کے جو ہے وہ غلاموں کے بھی غلام ہیں، لیکن وہ ان کے بھی امام ہیں. آقا ان کے بھی امام ہیں، کیونکہ جہاں پر ان کا مقام دکھایا جانا تھا وہاں تاریخ گواہ ہے کہ جب مسجد اقصیٰ میں سارے نبی جلوہ گر تھے، اس وقت جبریل امین نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ مصلی پہ بیٹھیے، آج نماز آپ نے پڑھانی ہے. آقا امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے کیا ہیں؟ امام ہیں، مقتدا ہیں، سردار ہیں، سرتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان، یہ عظمتیں اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہیں. تو میں حضور کے القاب لیتا جاؤں گا، آپ آقا علیہ السلام کے ایک ایک لقب پر خوشی کا اظہار کرتے چلے جائیں گے. ویسے میرا مزاج نہیں ہے قوم سے یہ کہنا کہ یار سبحان اللہ کہتے جاؤ، نہیں، بس توجہ سے بات سنیں. لیکن حضور کے القاب کا تذکرہ ہو اور کوئی بندہ منہ بنا کے بیٹھا ہو تو دل کو تکلیف ہوتی ہے. یار یہ میرے آقا کی شان ہے، یہ میرے آقا کے القاب ہے. کوئی ہم جیسے عام چھوٹے موٹے مولوی کا نام لے تو القاب کے ساتھ لے، حضرت علامہ مولانا فلاں بن فلاں پتہ نہیں کیا سے کیا لے. تو جن کے نالین مقدس کے ذریعے عزتیں ملی ہو، ان کا جب نام نامی لیا جائے تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ نام لیا جانا چاہیے. سرور بنی آدم، روح روان عالم، اقامت حدود و احکام، تعدیل ارکان اسلام، قائد فوج اسلام، دافع جیوش اسنام، نو بادہ گلزار ابراہیم، نورس بہار جنت نعیم، جگر گوشہ کان کرم، دستگیر درماندگان امم، صفائے سینہ نیر اعظم، نور دیدہ ابراہیم و آدم، امام جماعت انبیاء، مقتداء زمرہ اتقیاء، قبلہ اصحاب صدق و صفا، کعبہ ارباب حلم و حیا، لؤلؤ بحر صحابہ و عطا، گہرے دریائے مربت و حیا، شمس چرخ استوا، چراغ دود مان انجلا، اقدا کشائے اقد سریا، ضیائے دید ید پیدا، قاضی مسند حکومت، مفتی دین و ملت، مدلول حروف مقطعات، مدلول حروف مقطعات،
حافظ حدود شریعت، ماہی کفر بدعت، فاتح مغلقات حقیقت، سر اسرار طریقت، لسان حجت، طراز مملکت، تراوش شبنم رحمت، توتیاء چشم بصیرت، اصل اصول سربستان ملکوت، بیخ فروغ نخلستان ناسوت، فارس میدان جبروت، شاہ سوار مزمار لاہوت، شہباز آشیان قربت، طاؤس مرغزار جنت، شگوفہ شجرہ محبوبیت، جلوہ انوار ہدایت، لمعان شموس سعادت، نور مردم کے انسانیت، بہائے چشم نورانیت، نور نگاہ شہود، نور نگاہ شہود، مقبول رب ودود، مطلع انوار ناہید، تجلی برق و خورشید، گلگونہ بخش چہرہ گلنار، نسیم اقبال بہار ازہار، نگہت انبر بیزان گلزار، جوہر اراز و جواہر، منشاء اصناف ظواہر، مشرق دائرہ تنویر، مشرق آفتاب منیر، زہرہ جبین انوار، غرہ جبہ اسرار، بیاد روح سحر، طراز فلک قمر، طراز فلک قمر، واقف خزائن اسرار، کاشف بدائے افکار، نور عیون اخیار، زیب مجالس ابرار، اکرم اسلاف، اشرف اشراف، آفتاب ہدا، محتاب عطا، در بحر و صفا، معدن اتقا، سید الاسفیاء، احمد مجتبی، جلوہ حق نمات سے نور خدا، نور شمس و قمر، ظلمتوں کے سحر، راکب بحر و بر، مالک خشک و تر، نطق شیریں اثر، ذات والا گوہر، رد ہر کی لقال، حق محکم دلیل، کبریا کے وکیل، انبیاء کے کفیل، حسن یوسف کے شباب، دولہ معراج، صاحب حلقہ، شاہد ماتغا، مکہ کے تاجدار، مدینے کے سردار، رسولوں کے رہبر، نبیوں کے افسر، نور مجسم، رسول محتشم، شاہ آدم و بنی آدم، یعنی آدم کے بھی شاہ و بنی آدم، شاہ آدم و بنی آدم، کون؟ میرے اور آپ کے آقا، میٹھے میٹھے مدینے والے مصطفیٰ، مکی مدنی مصطفیٰ، رب کے محبوب، تجلی برق و خورشید، تخلیق کے وجہ کائنات، اللہ اکبر۔ اس کائنات کو پیدا کرنے کی جو وجہ، وہ کون؟ میرے اور آپ کے آقا حضور سیدی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 112 القاب کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ آقا علیہ السلام کے ان القاب کا تذکرہ کر کے میں نے حضور کی شان کو نہیں بڑھایا، بلکہ ان القابات کی شان کو بڑھا دیا۔ آقا کی شان تو بڑھی ہوئی ہے نا یار، ان القاب کی، ان لفظوں کی تو کوئی اوقات نہیں کہ یہ آقا کی شان کو بڑھائیں۔ او میاں، یہ آقا سے ان کو نسبت ہو گئی ہے تو ان لفظوں کی شان بڑھ گئی ہے۔ آج اگر میں آقا کی تعریف کر رہا ہوں تو یہ میں حضور کی شان نہیں بڑھا رہا، بلکہ حضور کی تعریف کر کے میں اپنی شان بڑھا رہا ہوں۔ آج لوگ علماء سے محبت کرتے ہیں، مولانا لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ثنا خانوں سے محبت کرتے ہیں، کیا ان کی ذات کی وجہ سے کرتے ہیں؟ نہیں، وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ جس نے بھی آقا کا ذکر کیا ہے، اللہ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اگر وہ ذات کا انسان نہیں، کتا بھی ہو نا، اگر وہ اللہ والوں سے نسبت رکھ لے، اللہ اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیتا ہے۔ سورہ کہف اٹھائیں، اصحاب کہف کے کتے کا بھی ذکر ہے، صرف اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اس کے بیٹھنے کے اسٹائل کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ کتا غار کے منہ پہ بیٹھا کیا دیتا۔ اندازہ لگاؤ یارو، جس کو اللہ کے نبی سے، اللہ کے اولیاء سے، اللہ کے نیک بندوں سے تھوڑی سی نسبت ہو جائے نا، اللہ اس کی شان دنیا والوں کے سامنے بڑھا کے رکھ دیتا ہے۔ تو ہم آقا کی تعریف کرتے ہیں، ہم آقا علیہ السلام کی توصیف و ثنا بیان کرتے ہیں، تو اس سے ہم آقا کی شان بلند نہیں کرتے بلکہ اپنی شان ہی بڑھا دیتے ہیں۔ صحابہ کہا کرتے تھے، آقا ما ان مدحت قولا، یا رسول اللہ، ہم جب آپ کی بارگاہ میں کوئی قصیدہ کہتے ہیں نا تو ہم آپ کی شان تو ویسے ہی بڑھی ہوئی ہے، ہم اپنے قصیدے کی شان بڑھا دیتے ہیں، ہم اپنے قصیدے کی شان بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت تو پہلے بھی تھے، بعد میں بھی تھے، وہ تو پہلے بھی بولتے تھے، بعد میں بھی بولتے تھے، لیکن جب حضور کو دیکھا اور یہ کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آقا آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے نہیں جرا، قد خلقت مبرّا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آقا ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا ہے، آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا۔ جب حسان بن ثابت نے یہ جملے کہے نا، پھر دنیا والوں نے ان جملے کا حسن لیا ہے، دنیا والوں نے ان جملوں کا لطف لیا ہے۔ آج بھی جب یہ جملے پڑھے جاتے ہیں، آپ نے کئی علماء سے سنے ہوں گے، کئی خطباء سے، کئی جو ہے وہ ثنا خانوں سے سنے ہوں گے، لیکن جب بھی اس جملے کو سنا جاتا ہے لطف ہی نیا آتا ہے، لطف ہی نیا آتا ہے۔ حالانکہ یہ بات آپ نے پہلے سن رکھی ہے، پھر بھی لطف نیا کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آقا کی شان کو بڑھایا رب نے ہے، ساری قدریں ختم ہو گئیں، ساری چیزیں زوال پذیر ہو گئیں، فرمایا محبوب تیرا ذکر نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ فرمایا وہ گھٹائیں تیرے ذکر کو، یہ ان کا معاملہ ہے،
तेरा जिक्र घटेगा कभी नहीं, इसलिए कि तेरे जिक्र को बुलंद करने का वादा मुझे खुदा ने ले रखा है। वरफ़अना लक ज़िक्रक, महबूब तेरे जिक्र को बढ़ाने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना। आका अलैहिस्सलाम के जिक्र को बढ़ाने का जिम्मा किसने लिया है? रब्बे कायनात ने लिया। आज आप देखें बहुत सारी जो है वो मामलात आए दुनिया के अंदर, तारीख के औराक खंगाल के देखें, बड़े बड़े लोग आते रहे, बादशाह आते रहे, उनका एक डंका बजता रहा, सिक्का चलता रहा, लेकिन एक वक्त आया कि उनका नाम और निशान भी मिट गया, कोई उनका नाम जानने वाला न था। लेकिन हुजूर का नाम कल भी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। हुजूर अभी दुनिया में आए नहीं, आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मालिक मैंने एक ऐसी हस्ती का जिक्र पढ़ा है, एक ऐसी हस्ती का नाम पढ़ा है, मौला उसके सदके मेरी तौबा कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि मुहम्मद रहमा। फरमा आदम तूने कैसे पहचाना मेरे मुस्तफा को? अभी तो मैंने उसको तख्लीक ही नहीं किया। कहा मौला मैंने गिलमान के सीने पे लिखा देखा, तेरा नाम और तेरे यार का नाम लिखा हुआ था। मौला मैंने हूरों की पेशानियों पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मौला मैंने फरिश्तों की आंखों में लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मौला राइतु क़वाइमल अर्श मक्तूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मौला मैंने अर्श के सतूनों पे लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने जान लिया यही तो महबूब है जिसकी खातिर तूने कायनात बनाई है। आका अलैहिस्सलाम का नाम इतना अरसा पहले लिखा हुआ था, हूरों की पेशानियों पर, गिलमा के सीनों पर, दरख्तों के जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर, और फरिश्तों की आंखों में लिखा होना, अर्श के सतूनों पर लिखा होना, ये कोई आम बात नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे हैं कि मैंने अर्ज किया, मौला यही तो महबूब है जिसके सदके तो सबकी दुआएं कबूल फरमाता। फिर हम क्यों ना आका अलैहिस्सलाम का जिक्र करें और आका अलैहिस्सलाम के सदके में, आका अलैहिस्सलाम के वसीले से अल्लाह से दुआएं मांगे। अब मैं इब्तिदा ही आका अलैहिस्सलाम के हुस्न से करना चाहूंगा, क्योंकि आका का हुस्न ऐसा है, उलमा फरमाते हैं जहाँ हुजूर के हुस्न का तज़किरा होना, अल्लाह वहां से गरीबी को भी उठा लेता है, अल्लाह वहां के लोगों को बेनियाज कर देता है। हुजूर के हुस्न का तज़किरा हो, अल्लाह की रहमतों की बरखा बरसती है। अल्लाह ने तो खुद अपने महबूब के हुस्न को बयान किया, फरमा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। महबूब मुझे तेरे चमकते दमकते चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा। महबूब मुझे तेरी जुल्फ़े अंबरी की कसम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के सीने को बयान किया, अलम नशरह लका सदरक। महबूब मुझे तेरे सीने अथर की कसम। आका अलैहिस्सलाम सोएं चलें तो अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर। आका अलैहिस्सलाम के चलने को, उठने को, बैठने को, हर अंदाज को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की इस खदोखाल को बयान फरमाया है। सहाबा किराम देखा करते थे आका चलते कैसे हैं, आका उठते कैसे हैं, आका बैठते कैसे हैं। यारो एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह ने अपने महबूब के हुस्न पे ना 70,000 पर्दे रखे हैं। कितने? 70,000 पर्दे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, आपके वालिद माजिद थे शाह अब्दुर रहीम देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। उन्होंने ख्वाब में हुजूर को देखा था और अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह एक सवाल है ज़हन में, अगर आप कहें तो पूछ लूँ। आका ने फरमाया ठीक है पूछ लो। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह आपने फरमाया है कि मैं नमकीन हुस्न वाला हूँ, मेरा भाई यूसुफ मीठे हुस्न वाला है। एक बात समझ में नहीं आती, ज़नाने मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा था तो उंगलियां काट ली थी, आपको देख के किसी ने उंगलियां नहीं काटी, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? उधर तो हुस्न यूसुफ था, हालांकि हुस्न यूसुफ वो है सारी कायनात का हुस्न, जहां मांद पड़ जाता है वहां हुस्न यूसुफ शुरू होता है, और जिस हुस्न पे हुस्न यूसुफ कुर्बान हो जाता है उसको हुस्न मुस्तफा कहा जाता है। या रसूल अल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न भी बड़ा है, लेकिन अर्ज खिदमत ये है कि उनके हुस्न को देख कर तो ज़नाने मिस्र ने उंगलियां काट ली थी, आपके हुस्न को देख कर किसी ने उंगलियां नहीं काटी। क्या मामला है? आका ने फरमाया अब्दुर रहीम जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन नास। फरमाया अल्लाह ने जमाली, मेरा जो जमाल है, मस्तूर छुपा हुआ, वो कहते हैं ना सितरे औरत, यानी छुपा हुआ, छुपाने की चीज, कहा जमाली मस्तूरुन आयुन, आइन कहते हैं आंख को, आयुन दोनों आंखें, कहा जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन नास। कहा मेरे जमाल को अल्लाह ने लोगों की निगाहों से छुपा रखा है, गैरतम मिनल्लाह। अल्लाह की गैरत ने गवारा नहीं किया कि अपने महबूब के हुस्न को आशना कर दे। कहा अल्लाह ने अपनी गैरत की वजह से मेरे हुस्न पे 70,000 पर्दे रखे हैं, अगर वो पर्दे हटा दिए जाते ना तो कोई हुजूर का चेहरा ना देख पाता। यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूपोश रहे, अगर वो पर्दा हटा दे तो किसे होश रहे। आका अलैहिस्सलाम का तो हुस्न ही ऐसा है, कहा यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूपोश रहे, अगर वो पर्दा हटा दे तो किसे होश रहे। आका अलैहिस्सलाम का कोई चेहरा ही तक ना पाता। यारो जो शायर होता है ना, शायर
وہ جب کسی کا حسن دیکھتا ہے نا تو ایک ایک چیز پہ نگاہ ڈالتا ہے. آنکھیں کیسی ہیں, ابرو کیسے ہیں, رخسار کیسے ہیں, داڑھی کیسی ہے, ناک کیسا ہے, ان کا چہرہ کیسا ہے, اور ان کے خد و خال کیسے ہیں, ان کی زلفیں کیسی ہیں, کان کیسے ہیں, چال کیسی ہے, ڈھال کیسی ہے, قد کیسا ہے, کاٹ کیسا ہے, یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے اور بڑی توجہ سے دیکھتا ہے. کیوں دیکھتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے شعر لکھنا ہوتا ہے, اس نے شعر لکھنا ہوتا ہے, اور شعر میں ایک ایک چیز کو اس نے بیان کرنا ہوتا ہے. جیسا کہ میرے امام نے بھی ایک ایک چیز کو بیان کیا, لیکن نعت کہنے کو بھی احمد رضا چاہیے, احمد رضا چاہیے. اس لیے کہ نعت کہنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں, نعت کہنے کے لیے تلوار کی دھار پہ چلنا پڑتا ہے. میرے امام نے نا کبھی سوچا تھا کہ حضور کی زلفوں کو رات کہہ دوں, حضور کی زلفوں کو رات کہہ دوں. یہ تو ہر شاعر ہی کہہ دیتا ہے, لیکن یار آقا کی زلفوں کو رات کہنا سمجھ میں نہیں آتا. یہ سمجھ میں نہیں آتا یار, زلفیں حضور کی ہوں اور بندہ رات کہہ دے. او یار حضور کی زلفیں آئی ہیں, حضور آئے ہیں, سارے اندھیرے چھٹ گئے اور تو اس کو رات کہہ بیٹھے. نا نا, میرے امام کا قلم اٹھا تو قلم توڑ دیا, کہا لیلۃ القدر میں, رات نہیں کہا, لیلۃ القدر کہہ دیا. کہا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, مطلع الفجر حق, اس مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. کہا کہ آقا کی جو زلفیں ہیں نا وہ لیلۃ القدر, اور اس میں بھی دو صبح ہوتی ہیں, ایک صبح صادق ہوتی ہے, ایک صبح کاذب ہوتی ہے. کہا مطلع الفجر حق, یہ ہے صبح صادق ہے. کہا کہ جس طرح صبح صادق کے وقت پہنچتی ہے نا وہ خوبصورت منظر ہوتا ہے, تو آقا علیہ السلام کی زلفوں کو اس سے تشبیہ دی ہے. یعنی صرف رات نہیں کہا, لیلۃ القدر کہا کہ اس رات جو ہے وہ جن برکتوں کا, رحمتوں کا ظہور ہوتا ہے. کہا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق, اس مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. میرے امام نے نا ایک بار سوچا, جبریل امین نا آقا علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دیا کرتے تھے. اب سب نے سنا ہے جبریل امین کیا کرتے تھے, آقا کے قدموں کو بوسہ دیا کرتے تھے. میرے امام کے دل میں خیال آیا کہ یار یہ کہہ دوں کہ جبریل امین حضور کو سجدہ کیا کرتے تھے. حالانکہ یہ درست نہیں ہے, کیونکہ شریعت کی طرف سے قدغن لگ جاتا, کیونکہ شریعت تو یہ کہتی ہے نا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں. صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ جو ہے نا ہمارا دل کرتا ہے آپ کو سجدہ کریں. آقا پتہ کیا فرماتے تھے, فرمایا نہیں, سجدہ صرف میرے رب کو کرنا ہے اور کسی کو نہیں کرنا. سجدہ صرف کس کو کرنا ہے, اللہ کو کرنا ہے. اب ذوق بھی تھا کہ یار جبریل امین حضور کے قدموں کو بوسہ دے رہے ہیں, اس کو بیان بھی کرنا ہے, کروں تو کیسے کروں, کروں تو کیسے کروں. تو میرے امام نے نا اپنے ذوق کو کیسے پورا کیا کہ تلوار کی اس دھار سے بھی بچ گئے اور اپنے ذوق کو بھی پورا کیا. جبریل امین آقا کے قدموں کو بوسہ دیتے تھے, اس کو سجدہ کرنا نہیں کہا. پتہ کیا کہا, کہا تاج روح القدس کے موتی جس کو سجدہ کریں, تاج روح القدس کے موتی جس کو سجدہ کریں. اللہ اکبر. اندازہ لگائیں, کہا کہ کتنا وقار رکھتی ہیں اللہ اکبر ایڑیاں. یعنی یہ دیکھیں کہ یہ نہیں کہا کہ جبریل امین سجدہ کرتے ہیں, کہا تاج روح القدس کے موتی, یعنی جو جبریل امین کا تاج ہے اس میں جو موتیوں کی لڑیاں ہیں, کہا تاج روح القدس کے موتی جس کو سجدہ کرے. اب کہا کہ وہ تاج روح القدس کے جو موتی ہیں نا اس کی لڑیاں وہ سجدہ کر رہی ہیں. حالانکہ لڑیاں کس کی ہیں, اس تاج کی ہیں. تاج کس نے پہنا ہوا ہے, جبریل امین نے. یعنی سر کا بھی تذکرہ نہیں, جبریل امین کا بھی تذکرہ نہیں, اور اس تاج کا بھی تذکرہ نہیں, ان موتیوں کا تذکرہ ہے. کہا تاج روح القدس کے موتی جس کو سجدہ کریں, کتنا وقار رکھتی ہیں اللہ اکبر ایڑیاں. یہ ہے میرے امام احمد رضا. کہا اس لیے کہ نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. ایسے نہیں کہ اللہ نے اتنی شان عظمت عطا فرمائی ہے کہ ایک ایک شعر میں نا پتہ چلتا تھا کہ یار اس بندے کا قلم جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ بس ایک دھارا بہ رہا ہے اور آپ لکھتے چلے جا رہے ہیں. آقا کی شان کو, آقا کے مقام کو ملحوظ رکھا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی شان میں تھوڑا سا بھی قلم ادھر ادھر ہو گیا نا کہ بے ادبی نہ ہو جائے. یہ معاملہ ہی ایسا ہے یار. ہم کسی جو ہے وہ سیٹ کی تعریف نہیں کر رہا ہے, کسی عام بندے کی تعریف نہیں کر رہا ہے. یہ تعریف کس کی ہے, امام الانبیاء کی ہے, جس کی خاطر اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے. تو بات چل رہی تھی کس کی, بات چل رہی تھی کہ حسن یوسف کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے کیا فرمایا, جمال مستور عن اعین الناس. کہا اللہ نے میرے جمال کو نا لوگوں کی نگاہوں سے چھپا رکھا ہے. اگر اس کو ظاہر کر دیا جاتا نا تو کوئی بھی میرا جمال نہ دیکھ پاتا, میرا حسن نہ دیکھ پاتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو حسن عطا فرمایا تھا. اب اس سے آگے چلے, حسن کیسا تھا,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو کیسا حسن عطا فرمایا تھا. اب آقا علیہ السلام یہاں پہ فرما رہے ہیں میرے امام نے تو کمال ہی کر دیا. اب میرے امام نے اس کو الگ انداز میں بیان کیا. کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یعنی کمال تا اے ہے نا کہ حضور دے حسن دا تذکرہ بھی ہوئے بھی امام احمد رضا دی زبان تو کمال کر دیتے نے. فرمایا حسن یوسف اوڈے تا حسن یوسف آقا ایڈے تو ہڑے نا دے ہوتے ہیں. یعنی دیکھتے انگلیاں کٹن ایک بی گالے بغیر جٹھے سر کٹا دے وانا بی گالے. اے حضور دے عاشق نشان ہے کہ جلے آقا علیہ السلام دے حسن کو ڈٹھے نا بلا او تو بعد اپنا سب کچھ صحابہ نے قربان کر دیتے. بعد آوانا نے لوگوں نے حضور دے حسن تک کہنا ڈٹھا نا صرف سنیا آنے 5 صحابہ نے حضور دے حسن بیان کیتے. کتنے صحابہ نے 5 صحابہ نے. لیکن کمال ہے کہ دیکھانا لے 1 لاکھ تو ہوتے ہیں لیکن بیان کرانا لے 5 صحابہ. وجہ کیا ہے؟ علماء نے وجوہات بھی بیان کی تین. وجہ کیا ہے؟ یعنی دیکھنا لے 1 لاکھ تو ہوتے صحابہ تو بیان کرنا لے 5 کیوں؟ ان دی وجہ ہے آقا علیہ السلام نے ظاہر وصال فرما کے دانا والی صحابہ ایک وکر پوچھتے ہیں یار حضور کے جہاں آقا علیہ السلام کی میں لگ دے ہیں وہ یار تہیں کہ نہیں ڈٹھا اگر ڈٹھا تو ہم لیکن بس میں کو کہ نہیں پتا کہ حضور کے جہاں. یعنی 5 صحابہ نے بیان کیتے آقا دا حسن ہی ہے جہاں کہ اللہ نے اپنے محبوب دے حسن دے پردے رکھ دیتے. اگر وہ پردے ہٹا دیتے وجہ نہ ولا تو کوئی دیکھ ہی کہنا سکے. یہ تو 5 بندے والی بیان کر گئے. سب تو آخری جہرے صحابی گزرے نا حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ. حج دا موقع ہا ان ٹائم بیا کئی بھی صحابی کہنا ہا انہیں نا زور دا ایک ٹیلے دے چڑھتے اعلان کیتا لوگو میرے نال آوانو. لوگ نال آ گئے. آپ نے فرمایا ہن این وقت نا حضور کو جائیں اپنے سر دے اکھی نال ڈٹھے نا میرے علاوہ کئی کہنے او میں تو حضور دا حسن سناواں. 3 جملے دے اندر انہوں نے حضور دے حسن کو بیان کیتا ہے. کہا کانا رسول اللہ ابیضا مقصدا ملیحا. کہا حضور علیہ السلام جہاں گورے رنگ والے نا چٹا حضور دا رنگ ہا. یہ نا ڈاڈے دے پوترے دا آپس سے ڈاڈا پیار ہوندا ہے نا. تے ڈاڈا اپنے پوترے واسطے کوئی نہ کوئی گرفی نہ جڑا رکھ کے اندر آندے اپنے پوترے کو. حالانکہ اصل نہ کوئی بیاہ ہوندے لیکن وہ اپنی طرف کوئی نہ کوئی نہ اپنے پوترے دا رکھ دیندا رہندے. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے نا جڑا حضور دا نام رکھیا او رکھیا ابیض اے گوری رنگت والے. ابیض اپنے پوترے دا نام کہہ رکھیا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے. حضور دے حسن دا تذکرہ تائیں حضرت میمونہ بنت کردم کی نو پوچھ دوں. آپ صحابیاں ہیں آپ نے آقا علیہ السلام کو ڈٹھا ہا زمانہ بھی پاتا ہا لیکن آپ فرمیدین میں حضور دی ایک دفعہ ایڑی دا حسن ڈٹھا حضور دی ایڑی دا حسن ڈٹھا بڑھاپا آ گیا لیکن آقا علیہ السلام دے ذرا حسن آنا وہ میرے اکھیں جو کہنا ہوتا ہے. کیا دا حسن چہرے دا کہنا ایڑی. فرمایا ایڑی دا جرا حسن آنا وہ میری نگاہیں جو ویندہ کہنا ہوں. دی وجہ کیا ہے آقا علیہ السلام دے مبارک ایڑی دے وچوں بھی نور نکلتا. صحابہ کرام دیکھتے حیران رہے تھے ہیں. یہ واسطہ کہیں شاعر نے آکھے نا قدموں میں جبیں کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شان تے عظمت عطا فرمائیے. آقا علیہ السلام دے حسن دے تذکرہ تے اتنا طویل ہے تیرے صحابی نو پوچھو ہر صحابی اپنے الگ انداز بیان کریں دے. ان دی وجہ ہے ہر ایک نے اپنے احساس ادراک دے مطابق حضور دے حسن کو بیان کیتے. حقیقت اے ہے اج تک کوئی حضور دے حسن کو بیان نہیں کر سکیا. جہرا جہری بیان کیتے وہ اپنے احساس دے مطابق جویں وہ محسوس کیتے وہ بیان کر دیتے. حضرت ابو ہریرہ کو پوچھو تو او فرمانے لم ارا قبلہ ولا بعد مثلا. یا رسول اللہ تو ہاں جہاں سوڑا نہ میں پہلے ڈٹھے نہ بعد ڈٹھے نہ بعد دیکھ سکتا. حسان بن ثابت کہندے تو ہاں جہاں سوڑا نہ اج تک کہیں اکھ ڈٹھے نہ کہیں ماں جڑی ہے. ای تو علاوہ بے صحابہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کنو پوچھو تو او فرماندے ایک دفعہ میں عمدہ پہ ہم مدینے جو اے بھی گلی جو حضور تشریف کھنن جلے میں حضور کو ڈٹھے اور 14ویں دے چاندر بھی ہا اور بھی میں دیکھتا اے حضور کو دیکھتا اور آسمان دا چاندر ہا اے آمنہ دا چاندر ہا اور آسمان دا چاندر ہا اے مدینے دا چاندر ہا. صحابہ نے پوچھے وال تیرے دل نے فیصلہ کیا کیتا ہا؟ انہوں نے کیا کیا آکھے میرا تا دل اے آکھے نہ پہ اے جرا آسمان دا چاندر ہے نا اے بھی مصطفیٰ دے چہرے دی زکاة گھن کے چمکدا کھڑے. اللہ اکبر. کیا آکھے نے کہ اے جرا آسمان دا چاندر ہے
اے بھی مصطفیٰ دے چہرے دی زکات گھنتے چمکدا کھڑے ان دی وجہ کیا ہے کہ آقا علیہ السلام دا حسن ہی اتنا جہرے بندے نے جیویں جیٹھے انہیں اوہ بیان کر دیتے حقیقت ہے کہ اج تک کوئی حضور دے حسن کو کما حقو بیان نہیں کر سکیا میرے امام نے کمال کیتے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اوڑے حسن یوسف آقا ایڈے تا خالی تورا نا ہی کافی ہے تورا نا آمنے تورے عاشق تورے نا تے اپنی جانی قربان کر دیں یعنی انگلی کٹ ونن نا تو بندہ مردہ کہنی سر کٹ ونے مر وندے اوڑے کیا ہن انگلی ہن اتھا کیا ہے سر وہ اس اتھا کر کٹی اتھا کہ ایک ہے نا معاملہ کہ خود جان کو تے کٹیا ہونے اوڑے تا پتہ کہنا لگیا ہا اوڑے تا پتہ ہی کہنا لگیا ہا تے کٹ گیا ہا او تا بعد انہیں ڈٹھا ہا اتھا انہیں بعد ڈٹھا ہا کہ انگلی سے جا کٹ گیا لیکن اتھا کیا ہے اتھا یا رسول اللہ اپنا سب کو جا اپنی ہتھیلی تے چائی تے کھڑے جے یا رسول اللہ تو حکم کرو تو نا تے اس اپنا سب کو قربان کر دے سو اتھا کیا ہا کٹی اتھا کہتا انگلی کٹیا ہاں نے پہلے ایمان بعد جکے نئے ہاں ایمان بعد گنے ہیں اتھا یا رسول اللہ ایمان پہلے گنے سر بعد جان کٹوائے ہیں اے صحابہ کرام دی محبت آقا علیہ السلام اتھا دا عورتہ ہاں نا اتھا صرف عورتہ ہاں اتھا سارے مرد کھڑیں تھے اتھا کر کون ہاں صرف مصر دے عورتہ ہاں اتھا دا پورے عرب دے مرد کھڑیں تھے اے آقا علیہ السلام دے حسن دا مختصر تذکرہ میں تو آرے سامنے رکھے ان دی وجہ اے ہے کہ آقا علیہ السلام دے حسن کو کما حقوق کوئی بیان نہیں کر سکتا میں جہاں پہلے عرض کی تم تو آرے سامنے کہ پنجوی صحابہ نے حضور دے حسن دا تذکرہ کیتے علماء فرمیندن جرا شاعر مزاج بندہ ہوئے وہ بڑا توجہ دے نال حسن دے دار آندے حسان بن ثابت کون ہن شاعر ہن کون ہن ایجے کمال دے شاعر ہن جلے آقا علیہ السلام نے آت اعلان کیتا نا لوگوں میں اللہ دے نبیاں تے میرے دو قرآن نازل تھے آقا علیہ السلام کے نے بڑے بڑے عرب دے شعراء خطباء عقباء نقباء تشریف گھنن جلے این نا آت آکے نے کہ اسا مقابلہ کرے سے تو انال کے تو ہم کے جا کلام پڑھ دو تے اسا کے جا کلام پڑھ دو کیونکہ جلے عرب قسم دے لوگ ہوندے ہیں نا اہل عرب وہ بڑے دانشور لوگ ہوندے ہیں جلے وہ علیندے ہیں نا تا پتہ لگدا ہے کہ بندہ علیندہ کھڑے انہیں دا سب تو بڑا جرا خطیب ہے نا انہوں نے اوکو عقیدے کیتا آکے اے تو انال مقابلہ کرے سے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تو وڈا کی خطیب ہے تو او کوئی کھنو او کوئی یو کھننا یعنی وہ کو عقیدے کتے نے او کلام پڑھے حضور نے فرمایا ایدے واسطے میرا غلام حسان ثابت ہی کافی ہے اللہ اکبر آقا نے اپنے غلام حسان بن ثابت کو عقیدے کتے یعنی حسان بن ثابت نے کو کلام پڑھے نا وہ جتنے بندے کھڑے ہیں انہیں آکے اتا غلام دی شان والا سرکار دا عالم کیا ہو سے اللہ اکبر حضور دا کلام ہی ہو جا اعلی ہوندا آقا علیہ السلام ایک جملے میں اندر بہت کچھ بیان فرما رہے ہیں اے جی اللہ تبارک و تعالی نے فہم و فراست عطا فرمائی ہن غور کرو کہ جڑا شاعر مزاج ہوندے او حسن بڑا توجہ دے نال دے دے حسان بن ثابت دے بارے جمدے پتہ حضور کو کیویں دے دے ہن روایتاں دا جڑا خلاصہ ہے نا او میں تواڈے سامنے رکھنا پیا حسان بن ثابت حضور کو ایویں دے دے ہن یعنی اپنی اک تے ہتھیلی رکھ دے جڑے سوراخ ہیں نا انہیں سوراخ جو حضور کو دے دے ہن اندازہ لو کہ آقا علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے والا بھی ایک شاعر ہے تے دیکھدا بھی کیویں پہ اپنے اکھیں تے ہاتھ رکھ دے انہیں سوراخیں جو حضور علیہ السلام کو دے دے ہن فرمائیں کہ آقا علیہ السلام دے مبارک چہرے جو نور اتنا نکلدا ہے کہ نا اتھا کہ اکھ پہندی نہ ہے اتھا اکھ پہندی نہ ہے یہ واسطے میں توجہ نال دیکھنے واسطے نا اپنے اکھیں دے ہاتھ رکھے نا ان دے وچوں سوراخیں دے وچوں حضور دا حسن دے دا اے آقا علیہ السلام دے حسن دا مختصر تذکرہ تواڈے سامنے رکھیں ورنہ ایسے جو واقعات تاریخ دے اندر ہیں کہ بندہ پڑھے تا حیران تھی وندے عبداللہ بن سلام دا واقعہ تو کئی دفعہ سنیا ہو سے یہودیوں دے بلا وڈے عالم ہیں بہت بڑے عالم انہوں نے بھیجا کہ ونجو کہ تو ہاں جرہنا مسلمان دے نبی دے نال مقابلہ کرتے ہو ایسے جو سوال کرو کہ انہیں کو جواب نہ آمین روایتیں دا خلاصہ ملتے اتنی ساری کنڈھڑی بادتے آئے ہیں سوالیں دے روایتیں دے مطابق ہزاریں دی تعداد سوال ہیں ہزاریں دی تعداد سوال ہیں وہ چاہتے ہیں یعنی آقا علیہ السلام دے بارگاہ این نا جیویں حضور دے بارگاہ دے اندر انٹر تھن نا حضور دا چہرہ ڈٹھے نے صحابہ کرام آدن کہ اون تو بعد عبداللہ بن سلام نے حضور دا چہرہ دے دے آکھا فرمایا اے چہرہ نا کہیں جھوٹے دا چہرہ نہیں دے سکتا اللہ اکبر آقا علیہ السلام دا چہرہ دے تے ایمان کہنے ہیں یعنی واپس کہنا سارے یہودی پریشان ہیں او قبلہ تو ہاں کم از کم سوال تا کرو ہا جواب آونجن ہا ولا ایمان گھننا ہا تو سمجھ نہیں امدی ہے تو آنا سوال ہی نہیں کیتے پوچھے ہی کچھ نہیں صرف چہرہ دیکھتے ایمان گھننا ہے سمجھ ہی نہیں امدی اندازہ لو آقا علیہ السلام دا چہرہ کتنا حسین ہا یہودی سارے پریشان تھی گئے ابو جہل نا لوگوں کو سرویندہ باہروں اپنے علاقے دے بندے تو کئی کچھ نہیں آگ سکتا نا باہروں بندے سرویندہ کہ ماذا اللہ حضور کو قتل کرنا ہے جہلے باہروں بندہ سرواوے ہاں نا کو ڈائریکٹ کہنا بھیجندہ کہ وہاں حضور کو ماذا اللہ قتل کر رہا پہلے کو آپ کے نسل اندہ حوالہ آتا ہے تے انہیں کو قتل کرنا ہے لیکن وار تا پچھو کرنا ہے اگو نہیں کرنا ان دی وجہ ہے کہ اگر تم نے دا چہرہ دیکھ دو تم ہی انہیں دا ایمان کے نم سے
آقا علیہ السلام کا چہرہ ہی اتنا حسین تھا. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ یہ تو ایک بادیہ نشین خاتون ہے نا, دیہاتی خاتون ہیں. انہاں دی چھوٹی جی جھونپڑی ہوندی ہے, یہ رستے دے اندر لات بیٹھے ہوندے ہیں تے جھڑے اتوں اگر بندے ٹپدے ہیں سارے دی مہمان نوازی بھی آپ فرمیندے ہیں. اتوں اگر آقا علیہ السلام نے تشریف کھنا ہے نا, انہاں دے گھر دے کنے اون ٹائم انہیں کنے بکری ہے لیکن بکری دے تھڑے کھیر کنا ہا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تو اجازت دیویں تے میں دا کھیر نہ ڈو کنا کہ اگر ان دے اندر کھیر ہوے ہا تے بے بکرے نال چرن نہ ونے ہا, یہ تے بیمار ہے, یہ تے کمزور ہے. آقا نے فرمایا تو اجازت دے باقی کھیر لہن میں مصطفیٰ دا کم ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یعنی آقا علیہ السلام کو نے اجازت دیتی ہے نا, آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اودے تے پھیرے, یعنی ہاتھ مبارک پھیرن دی دیر ہے اودے تھڑنے وچ کھیر لے آئے. آقا علیہ السلام نے کھیر لو اودے خود بھی پیتے, صدیق اکبر کو بھی پلائے, اون تو بعد عورت کو بھی پلائے, اوندا ایک چھوٹا جا بال ہا وہ کو بھی پلائے. گھر جتنے برتن ہیں حضور نے فرمایا سارے چاوا سارے برتن ہو چاہیے, سارے برتن کھیر نو بھر گئے. آقا نے فرمایا اللہ تے کو ڈھک دے وے. حضور نے دعا بھی دیتی ہے. آقا نے فرمایا واللہ اگر تے کدی مدینے چکر لگے نا تو اساں کنے آویں, بلا اساں تیری مہمان نوازی کرے سو. اللہ اکبر, کیونکہ آقا تا آقا ہے نا, جائیں حضور دے نال تھوڑی جی بھی اے جی مدد کیتی ہے یا آقا علیہ السلام نال محبت دا اظہار کہیں طریقے نال بھی کیتے نا, اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کو بڑے عظمتاں عطا فرمایا. یہ عورت نے خدمت کی, مسلمان تو کہنا ہے نا, کافرہ ہے نا. آقا علیہ السلام کی خدمت کی تھی, اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرمائی. بعد جی ایمان کے نئے ہیں. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے جنہیں رضائی والدہ نا جنہوں نے حضور کو کھیر پلائے وہ تقریباً انہیں تعداد 7 دے قریب ہے. تو علماء نے لکھے چھیڑی عورت نے بھی حضور کو کھیر پلائے نا, اللہ نے وہ کو ایمان عطا فرمائے, اللہ نے وہ کو ایمان عطا فرمائے. وہ بعد جی مسلمان تھی کہ یہ مصطفیٰ کریم دی شان ہے. آقا علیہ السلام نہ کہیں کوئی میں کیا نہیں چھوڑیں دے, جہرا حضور دے نال محبت کریں دے کہیں اندازت کریں دے, آقا ان دا بدلہ کو دنیا دے اندر عطا فرما دینا. کئی تاریخ دے اندر بندہ کہنا ایٹا مل سے کہ جہرا آکھے کہ میں آقا علیہ السلام نال محبت کیتی ہم تے میں کو صلہ دنیا وچ نہیں ملیا. نا آقا کو دنیا دے اندر کو صلہ عطا فرما دینا. ایک ہستی ہو جی ہے جن احسان حضور دے اتنے ہیں. آقا نے فرمایا ہا تیرے احسان دا بدلہ میں مصطفیٰ دنیا وچ نہیں دے سکتا, کل بروز قیامت میرا خدا عطا فرمائے سے. وہ ہستی کون ہیں؟ وہ ہستی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہستی. آقا نے فرمایا صدیق تیرے میں محمد مصطفیٰ دے اتنے احسان ہیں, اتنے احسان ہیں, تیرے احسان دا بدلہ میں مصطفیٰ دنیا وچ نہیں دے سکتا, کل بروز قیامت میرا رب عطا فرمائے سے. کل بروز قیامت میرا رب عطا فرمائے سے. بلا تاریخ نے معاملات بھی ڈٹھے ہیں کہ اللہ نے کتنے شانہ دنیا کے اندر عطا فرمائے. حضور تو بعد سب تو افضل صحابی کون ہے؟ صدیق تعالیٰ. آقا علیہ السلام نے اتنی مدد کیتی ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان کیا عطا فرمائی ہے. ہر چیز اللہ نے اول ہندے کو رکھے. ان کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہیں دے احسانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتنے ہیں. آقا علیہ السلام نے ہر چیز اول ہندے کو رکھے. جنہا سارے تو پہلے مسلم سڑوایا گئے وہ کون؟ ابو بکر ہے. جنہا سب تو پہلے موحد تھا وہ بھی ابو بکر ہے. جنہا سارے تو پہلے کعبے دے صحن خطبہ دیتے وہ بھی ابو بکر ہے. جنہا اسلام دا پہلا مبلغ ہے وہ بھی ابو بکر ہے. جنہا غار سور دے اندر حضور دا چہرہ رہتا رہ گیا یا کوئی تریچھا بندہ کہنا وہ بھی ابو بکر ہے. جب حضور کو کھیر دا پیالہ پیش کیتا آقا علیہ السلام آرام فرمیندے پہ ہن چاہیے کھڑا رہ گیا وہ بھی ابو بکر ہے. آقا علیہ السلام نے محبت دا کما حق وہ اظہار دا غار سور کیتا وہ بھی کوئی بیا کہنا وہ بھی ابو بکر ہے. مسجد قبا دے اندر جن ساری دنیا کو خادم تے مخدوم دا فرق دسایا وہ بھی ابو بکر ہے. جرا سارے تو پہلا خلیفہ وہ بھی ابو بکر ہے. جرا خود ہی صحابی ہے, والد صحابی ہے, پوتری صحابی ہے, پوترے صحابی, نواسے صحابی, نواسے صحابیات, جنہ خاندان صحابی ہے وہ بھی ابو بکر ہے. جرا غارج بھی نال ہے, اج مزارج بھی نال ہے, وہ بھی ابو بکر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر تاجدار ختم نبوت. آقا علیہ السلام جائیں پیار کہتے آقا کو صلہ عطا فرمایا. تو تاریخ کے اندر کئی بندہ تذکرہ پڑھ گنو جائیں حضور نال پیار کیتا ہو سے نا بھاویں وہ جیجہ بندہ بھی ہوئے بظاہر. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مصطفیٰ دے صدقے کو بنی عزت عطا فرمایا. حضرت عمر فرمائندے ہیں انا کننا اذل قوم, اساں تا ایک ایجی قوم آسے جنہیں کوئی پوچھتا ہی کہیں کہنا ہا اصلی تے کوئی عزت ہی کہنا ہے. آج دیکھو آپ خود فرمائندے ہیں کہ میرا جرا پیو ہا نا وہ عرب دا بڑا دانشور بندہ ہا. وہ میں کو کہندا ہا کہ تیں 5 اٹھ نا لین دے اندر کھڑے کرنا
میرا حال یہ ہوندا کہ ہے پوٹ کو لین کھڑا کرے نام دو چائے دے سائیڈ تے تھی ویندا او کو سیدھا کرے نام تری چائے دے تھی ویندا تری چھے کو سیدھا کرے نام چوتھا دے تھی ویندا پانچ اٹھ ایک لین کھڑے کے نہ کر سکدا ہاں اج حضور دے قدمے دا صدقہ ہے ادھی دنیا دے اوتے حکومت ہے اج انسانی لین کھڑے تھے جانوری لین کھڑے تھے اللہ اکبر حضرت عمر فرماندے ہیں اگر کوئی بکری دا بال بھی نہ پیاسا مر گیا نہر فرات دے قریب کل بروز قیامت عمر اوندا بھی جواب دے ہو سے ساری رات آپ گشت فرماندے ہیں کہ ایویں نہ تھی ونے کہ کئی عمر دے ہوندے کہ غریب بھوکا سم ونے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں ایک بڈھڑی ہے جڑی بڑی غریب ہے ایک دفعہ حضرت عمر اون دے نال کے نو گزرے انہوں پوچھے نے کیا حال ہے وہ پریشان ہے آکھے خدا عمر کے نو پوچھ سے میرا تو کئی حال کہنی حضرت عمر دی دھاڑ نکتی ہے حضرت عمر پریشان تھے گئے بہتے اون دے گھر دے سارے کام کیتے نے انہیں ہاتھ بدھے نے آکھے ایویں نہ آکھ عمر بیچارے کو کیا پتا تو رہندی اطراف چاہیے رہندی تو ایک پاس دیہات چاہیے عمر کو بے کام بھی ڈھیر ہو گئے عمر کو معاف کر دے بڑھڑی نے آکھے متے کو تا کچھ کہنی ہے کہندی تو تو بڑا نیک بندی عمر کو معاف کرنا کرے سا اللہ برو بار بار رہتی رہ گئی حضرت عمر نے ان کو آکھا تو میرا کرے پان پکڑتے میں کو جھرا کچھ مار نہیں مار کھن لیکن عمر دے پارے جی میں کچھ نہ آکھوں بیچارے کو نہیں پتا وہ بڑھڑی آدھی رہ گئی نہ وہ کہنا بکشے سا تو عمر دی اتنی سیڈ کیوں گھندا پہ آپ نے فرمایا کیونکہ میں خود عمر رہا ہوں کیونکہ میں خود عمر رہا ہوں تو بعد بڑھڑی دے اکھیں چی ہنجو آ گئے وہ بھی روڑ پہ گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صدیق اکبر نال مقابلہ کرن دے مقابلہ کیا جا جی میں آپا مقابلہ کریں تو کہ یار ان دی 2 ایکڑ زمین ہے میری 3 تھی ونے یار میری دی 3 ایکڑ ہے میری 4 تھی ونے نا نا اے مقابلہ کہنا ہوندا اتھا مقابلہ نیکیں ہوندا یار ای کنے جڑا کرولا کار تے میں کنے ہی کو وڈی آونے نہیں انہیں دا مقابلہ نیکیں ہوندا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیں مقابلہ کریں دے ہن یعنی حضور دے بعد حضرت صدیق اکبر زہری وصال دی گئے نا حضرت عمر نے اعلان کیتا لوگو میں او ہر کام کرے سانجرا صدیق اکبر نے کیتا ہو سے اے حضور دی تربیت دا نتیجہ آقا علیہ السلام دی تربیت دا نتیجہ کیا فرمائدن میں او ہر کام کرے سا جڑا صدیق اکبر نے کیتا اگر تہاں دیکھو کہ میں او کام کہنی کریندا پیا جڑا صدیق اکبر نے کیتا میں کو یاد نہیں ویسو ایک دفعہ لوگ آکھیا قبلہ ایک کام تو کرو انہیں آکھیا کیا کہ سامنے پہاڑ دے بھی اساں صدیق اکبر کو روز ویندا دے دے آسے تو آگو کری گئے تیری ٹھا تھوڑی ڈینگے ہو حضرت عمر حیران تھی کہ یار یہ کیا معاملہ ہے لیکن لوگے کیا پوچھا کہ بلا تو خود آدھو کہ جھیرا کام صدیق اکبر نے کیتا وہ میں کرے سا تو اساں صدیق اکبر کو روزانہ دے جاسے وہی پہاڑ والے پاسے میں تو وہیں ایک پھیرا سٹو نہ ہی پاسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے حضرت عمر اٹھا کر گئے اٹھا کر نہ ایک بندہ پیا معذور ہا لتاں بھی کہنی ہاتھ بھی کہنی نابینا ہا نظر دا بھی کہنی سن دا بھی کہنی بول ہی نہیں سکتا بالکل اپاہج ہا اللہ اکبر حضرت عمر دے اکھیں جھنجو آ گئے آپ فرمیدن کہ میں صدیق اکبر کے نوکری نیکیں جت نہیں سکتا اللہ اکبر این بندے دی مدد کرنے واسطے بھی حضرت صدیق اکبر ہم دے ہیں آپ فوراً گھر گئے ایک خوبصورت جانا کھانا بڑھوا دے چاہیں بڑا لذیذ قسم دا کھانا بڑھوا دے چاہیں آپ نے نا وہ کھانے دا ایک گرام بڑھائے تے اون جر اپاہا جا اون دے منہ وچ سٹے نے جی میں اون دے منہ وچ سٹے نا اون زور دی میں آہ بھری ہے اون آنکھیں لگ دے جیرا میں کو روز روٹی کھویں دا اون دا انتقال تھی گئے حضرت عمر دی دھاڑ نکل گئی ہے حضرت عمر نے شاہ فرمایا وہ میاں تے کو کیویں پتہ ہے کہ اج دا انتقال تھی گئے وہ بندے نے آکھے اون دی وجہ اے ہے کہ او کو پتہ ہا کہ میرے منہ وچ دند کہنی او اپنے منہ وچ پی تے ولا میرے منہ وچ سٹیندا ہا اللہ اکبر آپ دے حقیں ہنجو آ گئے اب زارو قطار روڑ بہ گئے یار صدیق اکبر اتنے نیک آدمی ہیں اتنا جرنا ہر ایک دا خیال رکھنے ہیں اللہ اکبر اے او لوگ ہیں جنہاں نے حضور نال پیار بھی کیتے آقا علیہ السلام دی تربیت اتنی اعلی ہے کہ انہیں دے دور ہے نہ کوئی بھوک کے نہ مردا حضرت عمر دے دور ایک بندہ مسلمان کہنا کہ مڑھڑا تھی گیا بڑا پریشان کھڑا حضرت عمر ٹپن انہوں پوچھے نے کہ میاں خیر تا ہے کیوں کھڑی چھا آکے میں تھا کہ جنہاں خیرات کھڑا مانگدا لوگیں کنوں کوئی میں گڈے سے میرے گھر دے جنہاں روٹی پانی تھی پوسے آپ نے فرمایا کیوں وہ آکے ان دی وجہ ہے کہ جے تک جوان ہم میں کنے طاقت ہے تک کمات مسلمانے کو جزیہ دینا ہم ٹیکس دینا ہم درہندہ پہ ہم ہن میں کنے اتنی طاقت کہنی کہ کماما تے ٹیکس ادا کرا ہی وسے تھا کہ جرانا میں فقیریں علی کار تھرے تھا کر خیرات مانگدا جرا پہ کو بندہ کوئی دے میں دے ان دنال میرا گزارا تھیندے آپ نے حضرت علی کو سدے آپ نے فرمایا سرکاری خزانے جو وظیفہ جاری کیتا ونے کیوں ان دی وجہ یہ ہے کہ جے تک ای کنے طاقت ہے پیسے کو ٹیکس دیندا ہن طاقت نہیں تا اسلام کہیں کو مجبور نہیں کریندا ایندا وظیفہ مقرر کیتا ونے بھلے مسلمان کہنی لیکن ان کو خرچہ دیتا ویسے اے انداز دیکھ کے وہ بندہ کلمہ پڑھتے مسلمان تھی گیا
اے انہیں لوگوں دا انداز ہوندا انہاں لوگاں نے تربیت حضور علیہ السلام نو حاصل کیتی تھیرے بندے نے آقا علیہ السلام دے نال محبت کیتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے کو رنگ لا دتا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ نو آقا علیہ السلام دے قدم تے سارا مال قربان کر دیندے ہیں لیکن آقا علیہ السلام نے انہیں کو دنیا دے اندر ایویں نہیں چھوڑیا 2 دفعہ جنت عطا فرمائی ہے 2 دفعہ جنت عطا فرمائی ہے حضرت عثمان غنی کو آپ نے اپنی ایک بیٹی دا نکاح انہاں دے نال کیتا انہاں دا انتقال تھی گیا آقا نے اپنی دوسری دھی دا انہاں نال رشتہ کر دیتا والا ارشاد فرمایا کہ اگر میرا 100 دھیری ہوون میں ایک ایک کر کے عثمان دے نکاح دے دیواں اللہ اکبر اتنا بڑا مقام عطا فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ ہر نبی دا جنت وچ ایک ساتھی ہو سے فرمایا رفیقی فی الجنہ عثمان تے جنت وچ میرا ساتھی میرا عثمان ہو سے مولا علی تے آوندو تو مولا علی دی شان بلند و بالا ہے حضور نے کیا ارشاد فرمایا ذکر علی یہ عبادت علی دا ذکر کرانی عبادت ہے آپ حضرت علی دا ذکر کرو نا یہ بھی کیا ہے عبادت ہے یہ تو عقیدہ جلو آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ دا ذکر ویسے عبادت ہے لیکن حضرت علی کو نا ایک دو صدیق اکبر ہی وڈے دے بیٹھے ہیں غور نال کہیں پوچھ کی دا قبلہ خیر ہے کیوں تاڑی بیٹھو صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا میں نے حضور کو فرماندہ ہویا سنیے کیا فرماندہ ہویا سنیے فرمایا ان نظر الی وجہ علی عبادت علی دا چہرہ دیکھنی عبادت ہے علی دا چہرہ دیکھنی عبادت ہے اے او صحابان جنہیں آپس سے ڈاڑھا پیار ہا آج 1400 سال گزر گئے ملنا آپس سے لڑن کہ کہندا ذکر کروں تو کہندا ذکر نہ کروں او صحابہ دا آپس سے محبت بھرا انداز ہے ایک دفعہ حضرت علی کو آیا بخار حضرت علی کو جو بخار ہے نا حضرت صدیق اکبر حضرت عمر دے حضرت عثمان پوچھانا ہے حضرت عثمان پوچھانا ہے اندازہ اللہ کتنا خوبصورت منظر ہو سے حضرت علی دی طبیعت خراب ہے پوچھانا لے کون پہ ہمدن حضرت صدیق اکبر حضرت عمر حضرت عثمان جی میں تر کھڑکیں نا حضرت علی فرمیندن جی میں دروازہ کھولیم نا تے انہیں ترین ہنسنے کو سامنے نیٹھے میرا تا ادھا بخار اسے ہی لتا گئے حیرت دی گال نہیں وہ جنہیں دا چہرہ دیکھ تے مولا علی دا بخار لہ بنے انہیں دا ذکر سن دے 1400 سال بعد کہیں کو بخار چڑھ بنے حیرت دی گال ہے وہ بولا اپنے ایمان دا علاج کرانا چاہیے اپنے عقیدے دا علاج کرانا چاہیے کہ یار میرا عقیدہ کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے صحابی دے آقا علیہ السلام نے بے پناہ محبت کرنا لے آج کئی لوگ اکھندن ماذا اللہ حضرت علی صدیق اکبر تو افضل والا حضرت علی حضرت عمر تو افضل والا خود اسا مولا علی کو پوچھ گندے ہیں مولا علی توہاں دسو توہاں کہیں کہ نو افضل ہو تو کہیں کہ نو کہنا حضرت علی فرمیندن تیرا اے آنکھیں نا کہ میں حضرت صدیق اکبر تو افضلہ حضرت عمر تو افضلہ میرا دل کرندے کو لہندی کھلا تے آوانی جے اسی چھتر لاؤں گا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے میرا دل کرتا ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگاؤں میرا دل کرندے کو 80 چھتر لاؤں اندازہ لاؤ حضرت علی دا اے انداز ہوئے 1400 سال بعد کی مولوی کھڑا تھی انہیں کہ بندہ کھڑا تھی انہیں کہ نا حضرت علی دا ذکر ہوئے جو صدیق اکبر دا ذکر نہ ہوئے ایک تقسیم سے تو سکھائی گئے ہیں یار تیرا حضور دا غلام ہے تیرا حضور دا صحابی ہے وہ سرے سر دا تاج ہے وہ سرے سر دا تاج ہے ایسا کون ہے وہ سری اوقات ہی کیا وہ میاں جنہیں کو کلمہ پڑھنے سے زیادہ نہ آوے وہ حضور دے صحابہ دے بارے گالی کرے میرے امام فرمائے مشاجرات صحابہ دے جرے آپا دے معاملات انہیں گفتگو کرن عام بندے واسے حرام ہے اسری اوقات ہی کیا یار ایسا حضور دے صحابہ دے بارے گالی کرو کہ انہیں ایک کہا اے بھی جنگ لڑی ہی دے بھی جنگ لڑی ہی دے او بھی جنگ دے او بھی حق تے آن دے بے حق کے نام او میاں انہیں معاملات کو اپنی جگہ تے رہن دیو او ہنے دا مسئلہ وڈے نے گالی وڈے جانن اسا چھوٹے لوگ سے انہیں دا در پکڑ کے نو بس اسا ہنے دے نال جنت چلے وننا ہے آقا علیہ السلام دے صحابہ سارے کون ہیں ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سارے صحابہ جنتی ہیں ہمیں حضرت صدیق اکبر ہومن حضرت عمر ہومن حضرت عثمان ہومن مولا کائنات ہومن حضرت ابو سفیان ہومن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہومن حضرت جعفر غفاری ہومن حضرت ابو ہریرہ ہومن حضرت طلحہ ہومن حضرت عبد الرحمن ہومن حضرت سعید ہومن حضرت سعد ہومن حضرت زید ہومن تیرے صحابی سارے دے سارے صحابہ سے سر میں تاج بلکہ انہیں دے غلام دے غلام دے غلام دے غلام دے بھی اسادنا غلام ہے اسدی کئی اوقات نہیں تیندی نسبت حضور نال تھی ونے نا او چیز سب تو اعلی تھی ویندی ہے او درخت جنی طرف حضور نے اشارہ کیتا او درخت ہی وڈا اساں گنو او چاندر جنی طرف آقا نے اشارہ کیتا تو او بھی جنان 14ویں دا چاندر پڑھ لکھتا ہے او کوئی پتہ ہے مصطفی دا اشارہ میں کنے ہو سے جیڑی چیز دی نسبت آقا نے تھی ونے نا تو صحابہ دا انداز تا اے ہوندا ہے وہ کو سنبھالتے رکھیں دے ہاں خالد بن ولید کی نو کہیں پوچھا کہ بلا تھیری جنگ جویں جت میں دو وجہ کیا ہے اللہ اکبر ایک جنگ دے اندر ٹوپی ڈھے پئی قبلہ دی اوڈے تلواراں پہ چل دین بندے پہ مردن انہیں کو ٹوپی دی پہ گئی صحابہ سارے پریشان دی گئے صحابہ نے بعد آگے دا قبلہ خیر تا ہے اے دے بندے مردے پہ ہن تا کو ٹوپی دی پئی پہ خیر تا ہے اے جھا ٹوپی دے اندر کیا بعد بھی گھر کے نو آپ نے فرمایا نا نا
میں ہوں ٹوپی دے وچ کہنا کہ ہم ٹوپی دی وجہ کیوں تاخیر نہ کیتی ہم میں کو ان ٹوپی دے اندر جڑا وال مبارک ہے نا حضور دا میں کو تے اودی فکر ہے اللہ اکبر فرمایا میں کو تے اودی فکر ہے فرمایا چھری جنگ وچ ویندا آقا علیہ السلام دی وال دے صدقے اللہ میں کو فتح عطا فرمائے دے اللہ اکبر آپ دے جسم تے کوئی ایک بھی جگہ ہے جی کہنا ہے جدھر تیر نہ لگیا ہوئے آپ فرمائے ہیں کہ میں کہیں جنگ وچ نہ مرا آپ دی خواہش ہے میں دشمن دے ہتھ نہ مرا اپنی طبی موت میں مرا لیکن کہ دشمن دے ہتھ خالد بن ولید نہ مرے کیوں وجہ کیا ہے کیونکہ ایک کون ہے حضور نے فرمایا خالد کوئی عام بندہ نہیں ہے سیف اللہ اللہ دی تلوار ہے اللہ دی تلوار ہے تیری جنگ وچ ویندے ہن نا جنگ دا پاسا پلٹ ویندا لوگ حیران تھی ویندے ہن یار جتے دا اساں پہ آسے ایک ہی میں جت گئے حضرت خالد بن ولید کو اللہ نے فہم و فراست عطا فرمائی حضور دے ظاہری وصال دے بعد مسلمہ قذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا کہ میں اللہ دا نبی ہوں آپ نہیں میں تلوار کڈی ہے انہیں ٹوٹے ٹوٹے کر کے رکھ چھوڑے ہن اللہ اکبر ایک اندازہ لو آقا علیہ السلام دے دور ایک نبی ایک بندے نے آقا علیہ السلام دی گستاخی کر دی تھی ایک صحابی ہن جن دے تقریباً ڈھیر سارے بال ہن 10-12 دے قریب بال ہن کتنے بال ہن 10-12 دے قریب بال ہن انہیں کو حضور نے خط دیتا ہے کیا دیتا خط دیتا کہ فلاں بندے کو بند دے آ کہ بھئی میں اللہ دا آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں وہ بندے کے اپنا خط چاہتے ہوں بادشاہ کی نہیں ہوں بادشاہ نے جنہوں نے خط پڑھیا نا تو حضور دا نام بڑی بے ادبی دے نال پہ کہندا ہے آپ کھڑے تھے گئے آپ نے فرمایا میرے نبی دا نام ہی نہ کہنے وہ بادشاہ نے آکھا دیکھو نہیں پتا تیرے ارد گرد سپاہی بیٹے نے کون ہے میڈن تو میرے کو گستاخی پہ کرنی میں چاہواں تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے سا آپ نے ہوں ٹائم آکیا وہ وزیر صاحب بیان فرمایا تیکو تا اپنے نے سپاہی تے نازے میں تا 10-12 بال پیچھے تے چھوڑ دے آیا میں تا انہیں دا نہیں سوچیا تو میں کو پہ دھمکی رہن دی اساں تا احد بدر دے اندر جنہ چھکے چھڑوا دیتے ہیں سے تو اسے میں کو پہ دھمکی رہن دی کار میرے ٹوٹے تو جھوڑا کچھ کرنے کر گئی اگر میرے نبی دا نا تائیں غلط کیتا میں تو خود ہی قتل کرتے رکھ رہے سا ہوں بادشاہ نے نا وہ صحابی کو تھی قتل کر دیتا شہید کر دیتا لیکن وہ صحابی نے حضور دی ناموز دے ہوتے کئی سمجھوتا نہ کیتا کہ آقا علیہ السلام دا نا جھرے نہ کھننا ہے تو بڑے ادب دے نال کھننا ہے یہ او لوگ ہیں جرے آقا علیہ السلام دے نا تے اپنا سب کچھ قربان کر لیندے ہیں کوئی بندہ حضور دی گستاخی کرے ہے کہ صحابہ تلواریں دے نال دا فیصلہ کریں دے ہیں کہ آقا علیہ السلام دا نا کھجے تے بے دے نال کھجے تیری مجالی کی میں دی ہے اساں تا انہیں لوگوں دے منن والے سے جڑے لوگ حضور دا نا تے حضور دی آل دا نا بغیر وضو دے گنا گھندے ہیں محمود غزنوی اتنا بڑا بادشاہ گزرے اے اپنے ایک نوکر دا نا ہے محمد وہ کو روزانہ جانے سرندہ آنا یعنی وہ پہلے تو محمد آیاز سرندہ ویسے اگر سا دیہا تو آیاز سر گندہ تو ایک دفعہ بندے نے پوچھ گیا کہ بلا خیر تھا آج تو میرا نام کہنے گیا آپ نے فرمایا میرا وضو کہنا ہے ہی واسطے میں پسند نہیں کیتا کہ میں محمد نام بغیر وضو دے گنا یہ وہ لوگ ہیں مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ اعلیٰ حضرت دے پتر ہیں جنہیں کو مفتی اعظم ہند آکھیا ویندے علماء فرمیندے نے مفتی اعظم ہند نہیں بلکہ پوری دنیا دے مفتی اعظم ہیں انہیں دی شان یہ ہے ایک دفعہ نا انہیں دا ایک مرید ہے وہ ایک شیعہ کو کہنا ہی نہیں گنے یعنی وہ کہنا ہی نہیں گنے وہ پہلے آکھتے اے نال کہ جو میں تیرے مولوی کی نو تیرے پیر نو ایسا سوال کرے سان تیرے پیر کو جواب ہی کہنا ہم سے آگا ٹھیک ہے جو وہ مرید انہیں دا بندے کو کہنتے آ گیا مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کنے آپ ہی میں بیٹھے ہیں ان آتے سوال کر دیتے کہ بلا اے دسو حضور دے دھیری دے نا کیا حضور دے دھیری دے نا کیا ہیں ان دی سوچے ہی کہ انہیں کو کہنا ہم سے انہیں کو کہنا ہم سے وہ سمجھی بدن سارا ٹھیکہ شاید اساں کنے ہے وہ آتے ہی کو جا کیا کہ انہیں کو نا کہنا ہم سے آپ نا تھوڑی دیر سوچنے والا اٹھے دے اندر گئن پہ اون بندہ جرا نال ہا نا اویں ایڑی ماری ہے دیکھ میں آکھیا میں نے کہنا ہم سے دیکھ اندر گئن پہ تیرے مو پیر صاحب انہیں پتہ ہی کہنا ہاں دے جواب دا اچھا مرید تھوڑا پریشان تھی گئے مرید دی عقیدہ تھوڑی ڈگمگاون پہ گئی وہاں کہ یار واقعی یہ ہو جا مسئلہ ہے انہیں کو پتہ لگ دے کہنا ہا یعنی وہ اے سوچے نا تھوڑی دیر دو بعد پیر صاحب تو تشریف کرنا مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی داڑھی مبارک جو پانی دے قطرے ہی ٹھان دے کھڑے ہیں آپ نے فرمایا میرا وضو کہنا ہا تا میں حضور دے دھیری دے نا بغیر وضو دے نہیں گھندا آج غور کرو آج مسئلہ سے دا اے ہے آج ایسا دے ہاں لوگیں نے نا ہر کہیں وہ اپنا ہی وہ بڑھا کے دے کوئی کچھ لوگ کہنے حضرت علی اسیدن کچھ لوگ کہنے صدیق اکبر اسیدن وہ یار کیا اسیدے تو ہے علی گال ہے حضور دے سارے صحابہ اسیدن حضور دے سارے صحابہ اسیدن آج جی کو دے گنو ایک بندہ چرس دا سوٹا لاتا کہنے علی علی ایک بندہ شراب پی دے کہنے علی علی یہ کیا چکر ہے یار
یعنی گال حیرت دی گال ہے ایڈو شراب پیتی بیٹھا ہوئے چرس پیتی بیٹھا ہوئے ایڈو علی علی دے نعرے لیندہ بیٹھا ہوئے ایڈو چرس بندا بیٹھا ہوئے ایڈو علی علی دے نعرے لیندہ ایسے بندے کو کھلا لائیں دے آو نہیں دے انہوں دی عقل ٹھکانے آو نہیں کہ یار ایک جی گال ہے صحابہ دا نا صحابہ آقا علیہ السلام دی آل دا نا اسادے اکابر دا بغیر وضو دے کہنا گھن دے ہاں اے شراب پیتے بیٹھے گھن دے ایسے لوگوں کو پہچانو ایسے لوگ کی نہیں حق تے نہیں تھی سکتے ایسے لوگ کی نہیں حق تے نہیں تھی سکتے جنہیں کو دین دی دال دا پتہ نہ ہوئے حضرت علی پتہ کیا فرمائنے حضرت علی فرمائنے کہ اگر کہیں جگہ پہ نا دریا ہوئے تو دریا دے اندر شراب دے قطرہ بن پوے آپ فرمائیں نا وہ دریا دے اندر شراب دے قطرہ بن پوے وہ دریا سکھ بنے اون تو بعد ان دوتے گھا تھی آوے اون گھا کو کوئی کھوڑا کھاوے نا میں ان کھوڑے دے سواری کرنا پسند نہیں کریں دا اللہ اکبر وہ تو شراب نہیں اتنی نفرت کریں آدھا بندہ شراب دے جنہاں وہ لاوے نال آکھے گئے علی 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 نا نا حضرت علی دا ایچے بندے نال کئی تعلق یعنی حضور نے فرمایا علی لوگ تیری محبت حد کراس کروے سن لوگ تیری محبت حد کراس کروے سن جیرے حد کراس کروے سن وہ گمراہ تھی ویسن بددین تھی ویسن لیکن جیری تیری محبت دے اندر حد دے اندر راسن نا وہ سارے کامیاب تھی ویسن یہ مسئلہ کہہ نہیں کہ اساں حضرت علی نال پیار نہیں کریں دے میں الیاس قادری دا مرید ہاں جنہیں اپنے مریدوں کو ارشاد فرمائے اگر میرے جسم دے ٹوٹے ٹوٹے بھی کر لیتے ہوئے نا ایک بوٹی تو علی علی دی آواز ہم سے اسا انہیں نے منن والے سے اسے دے اکابر نے سری تربیت انہیں نہیں کیتی اسے گپر پسینے پتلے سارا کو پسینے کیڑے صحابی کو اساں کی انداز مننا کیندا کیا مرتبہ ہے اساں ہر ایک کو دے مرتبے تے رکھیں نو جڑا مرتبہ اللہ کریم نے عطا فرمائے اساں سارے دے نوکر سے سارے دے نال محبت کریں لیکن ایک حد تک کریں جتنی حد شریعت نے دسی ہے کیونکہ ہر کہیں دی شان دی ایک حد ہے جن دی شان دی کئی حد کہیں نا او مصطفی کریم آکھا ہوندے آقا علیہ السلام دی شان دی کئی حد کہیں اس لیے میرے امام کہتے ہیں نا تیرے تو عیب تیرے تو وصف عیب پناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے آقا علیہ السلام دے اوصاف تا اتنا ہے آقا علیہ السلام دی شان دا اتنی بلند و بالا اتنی بلند و بالا کہ بندہ سوڑے ویندا ان دی کوئی حد ہی کہنے کیونکہ جتا حد آونی ہو تا عیب تھی ویندے تے تیرا اے عیب اللہ نے اپنے محبوب کو یہ عیب تو ہی پاک رکھے فرمایا تیرے تو وصف عیب پناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے آقا علیہ السلام رب دا بندن لیکن ساری کائنات دے کیا ہے نا آقا ہے اللہ نے اپنے محبوب جوال بڑھایا ہی نہیں لوگ طرح طرح جگہ گالی کرنے ماذا اللہ آقا علیہ السلام جب کوئی آ سکتے نہیں علامہ فضل خیر آبادی نے نا انگال دے رج دے کتاب لکھی ہے فرمایا او امتناع نظیر دے نان اللہ نے کتاب لکھی فرمایا تمہاں لوگوں کہہ دو کہ ماذا اللہ محمد جیسا آ سکتے فرمایا محمد جہاں تا اللہ نے بڑھایا ہی نہیں تا عمر دا سوال ہی پیدا نہیں تھی انہیں آکھا محمد جیسا اللہ چاہے تو بھیج سکتا فرمایا نہیں ہے اللہ دی شان دے خلاف ہے اللہ نے اپنے محبوب جا دوبارہ بڑھایا ہی نہیں محمد سر وحدت ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے آدم یہ ہے احمد یہ ہے نیند اوڑے جلڑی وہ ہے دھیان فریضہ رکھی حیران عشق سادہ دین ایمان اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی شان دے بڑی عظمت عطا فرمائیے بس آخری جملے تے کلام کو ختم کرے سا یاد رکھو آقا علیہ السلام دے نال نہ بے پناہ محبت کرو اپنے بالے کو حضور دی محبت دلاؤ حالات بڑے خراب ہیں آج کل دنیا دے جڑے معاملات ہیں تمہارے سامنے ہیں ہر بندہ جان دے آج کل عقائد دی حفاظت کرن اپنے ایمان دی حفاظت کرن بڑا مشکل تھی گئے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دور ایہو جام سے ایک دور ایہو جام سے کہ اپنے ایمان دی حفاظت کرن بڑا مشکل تھی ویسے بڑا مشکل تھی ویسے آج وہ دور آ چکے آج اپنے ایمان کو بچاون بڑا مشکل تھی گئے تو وہاں یوٹیوب چلیں دے بیٹھے ہو ایک کلک کرو تو مولوی ایبا سدھا آوے دے دوسرا کلک کرو تو تیسرا سے پٹھا مولوی آوے دے عجیب عجیب قسم دے رنگ ہیں لوگ سننے میں ذہن خراب تھی میں پتہ ہی نہیں لگتا کوئی انجینئر بڑا بیٹھے عوام کو تو نہیں نظرتا صرف نیٹ دے اوپر موجود ہے لوگ گمراہ تھی میں سنتے خدا را سنو بھی ہونے کو جڑے درست کہندے ہو میں اج جڑا بندہ کہندا نا میں سارے کو سندا جڑا بندہ سارے کو سندا نا وہ برباد ہے وہ برباد ہے جڑا ایک در پکڑے نا وہ آباد ہے وہ آباد ہے جڑا آقا علیہ السلام دے صحابہ دی تعریف و توصیف بیان کرے تے عقائد حق کا بیان کرے وہ کو سنو تیرے علماء اہل سنت ہن اپنے روابط بہرنا بڑھاؤ اسدا مسئلہ ہے کہ اساں کنے نا اپنے گھر دے پلمبر دا نمبر ہوندے پیا سبزی والے دا نمبر ہے مرغی والے دا نمبر ہے لیکن کہیں ستھرے عالم دا نمبر نہیں ہوندا یا کہ مسئلہ تھی انہیں دا بندہ فون کرتے مسئلہ پہنچ گندے اسدا پرابلم ہے اج کل دا موبائل ہی ہر کنے ہے اگر نیٹ والا موبائل نہیں تے چھوٹا موبائل دا ہر کوئی رکھی ہوئے کم از کم ایک عالم دا نمبر تا آپ کنے رکھو
کوئی بھی مسئلہ تھی ونے بندہ فون کر دے پوچھ کے قبلہ اے مسئلہ تا سے گڈ سوچا میں نماز ایویں پڑھا یا ایویں پڑھا میں فلاں مولوی کرو اے گال سنی میں درست بھی ہے کہ کہنا لیکن پرابلم یہ ہے کہ اساں اپنے عقائد کی حفاظت نہیں کیتی یاد رکھو جڑا بندہ کہندے نا میں سارے کو چھڑدا وہ بندہ برباد تھی ویندے گمراہ تھی ویندے ایک بزرگ ہن ان کے دو بد مذہب ہے انہیں آکھیا سی اساں تا کو قرآن سنے دو فرمایا دفعہ دی انہیں تو کر میں قرآن نہیں سندا میں قرآن نہیں سندا وہ تو دفعہ تھی گئے بعد ایک مرید نے پوچھ گیا کہ قبلہ قرآن نہیں سنیا تمہاں تو گستاخ ہو اج میں ہوتا نا معاملہ لوگ کہندے سی تمہاں تو قرآن نہیں سنیا آپ نے فرمایا اگر میں انہیں کہ قرآن سن کے نہ آنا وہ تشریح اپنی من پسند تشریح کرنا اگر وہ تشریح کرنے میں نہ میں تو گمراہ تھی میں نہ علماء اتنے ایسے اکابر نہ اپنے ہوتے وہ کرنے ہیں کہ یا کرتے ہیں کہ یہ نہ تھی انہیں کہ کوئی گال میرے دل کو لگ بنے کہ میرا جرنا ایمان برباد تھی انہیں آج ایسے مسئلہ ہے کہ ایسے کو دین دی دال دا پتہ کہنی نمازیں دے فرائض دا پتہ اسے کو کہنی ہوندہ وضو دا پتہ اسے کو کہنی ہوندہ لیکن ول بھی اصحابوں سے سارے کو چھوڑ سو تیرا سارا کچھ جان دے ہن ولائی کرتے ہیں کہ یار سونے کی تم تا کہیں ہونا تھی کہ میں گمراہ تھی ہونا اسنگ نے علم بھی نہیں دے ول بھی اسے سارے کو چھوڑو نانا کہیں کو سننا ہے علماء اہل سنت کو سننا ہے علماء حقہ کو سننا ہے خود اپنے روابط علماء نال بتاؤ تاکہ تمہارا رابطہ علماء نال ہوئے ہر مسئلہ تو خود پوچھو اللہ کریم آپ سارے کو زیادہ تو زیادہ علم دین حاصل کرنے توفیق رفیق عطا فرماوے دعوت اسلامی دا ماحول ایک بڑا خوبصورت ماحول ہے دعوت اسلامی دے مدنی چینل تے توقع نہیں کئی عورت دی آواز کے نہ سنائی دے سے عورت دی شکل کے نہ دکھائی دے سے بڑا ہی پاک چینل ہے بڑی خوبصورت گالیاں دے موجود ہو دیں ای کو اپنے گھر دے اندر نافذ کرو اپنے گھر دے اندر صرف مدنی چینل چلاؤ انشاءاللہ اگر تہاں کے اپنی اولاد دی تربیت کرنے دا ٹائم کہنی نا مدنی چینل تے چھوڑ دے تمہاں مدنی چینل تمہارے والے میں تربیت کر دے سے انشاءاللہ دعوت اسلامی المنسلک تھی ونو انشاءاللہ تمہاں دنیا دے اندر بھی تو انشاءاللہ سرخروئی نصیب تھی سے آخرت دے اندر بھی کامیابی سے مقدر ہو سے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین